سامعین محترم و حاضرین گرامی، ماہ محرم الحرام اپنی آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ یہ ماہ مبارک تاریخ اسلام کی روشنی میں بڑی اہمیت کا حامل مہینہ ہے، کیونکہ اسی مہینے میں جہاں واقعہ کرب و بلا ہوا تو اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو خلیفہ ثانی مراد رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ صحابی رسول اللہ کے سسر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ اسی ماہ محرم کی یکم کو آپ کی شہادت وقوع پذیر ہوئی۔ اسی ماہ محرم میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کی شہادت بھی ہوئی۔ تو تاریخ اسلام کی روشنی میں محرم الحرام کا مہینہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ شریعت کی روشنی میں اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں 4 اشہر الحرم ہیں، حرمت والے 4 مہینے ہیں۔ ان میں سے بھی ایک مہینہ ماہ محرم ہے۔ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلا مہینہ ہے رجب، دوسرا مہینہ ہے ذی القعدہ، تیسرا مہینہ ہے ذی الحج اور چوتھا مہینہ ہے محرم۔ یہ 4 مہینے شریعت اسلامیہ کے اعتبار سے اشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا یا اس کی ابتدا کرنا بڑی سختی سے منع ہے، حتیٰ کہ ان 4 مہینوں میں حکم دیا گیا ہے کہ سلطنت اسلامیہ کے مجاہدین اور سپہ سالار بھی کافروں پر حملہ نہ کریں، الا یہ کہ کافر اگر حملے کی ابتدا کرے تو پھر دفاع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ان دنوں میں، ان مہینوں میں کفار کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ مسلمان کفار پر بھی حملہ نہ کریں، ان کی بستیوں پر بھی حملہ نہ کریں، ان کی فوج پر بھی حملہ نہ کریں، مگر جب مسلمان مجبور و بے بس ہو جائیں، کفار حملہ آور ہو جائیں، تو پھر اسلام نے اجازت دی ہے کہ تم اپنا دفاع کر سکتے ہو۔ یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں یہ صرف ہماری شریعت میں نہیں ہیں، بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہ 4 مہینے حرمت والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں ان 4 مہینوں میں کیونکہ حج کے لیے، عمرہ کے لیے، کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے لوگ آتے تھے، اس لیے شروع میں ہی عرب ان 4 مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں ڈاکو ڈاکے نہیں ڈالتے تھے، کیونکہ لوگ عمومی طور پہ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے اور بڑے بڑے قافلے حج کے لیے آیا کرتے تھے، اس لیے ان 4 مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور ان مہینوں میں جو آخری مہینہ ہے وہ حرمت والا محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اسی محرم الحرام کی یکم تاریخ کو فاتح عرب و عجم مراد رسول خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ سیدنا فاروق اعظم کی شخصیت پر مختصر سی آج انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی، کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر گفتگو کرنے کے لیے ایک دفتر بھی ناکافی ہے، پوری زندگی ناکافی ہے کہ آپ کی فضیلتوں اور آپ کی کوششوں اور جد و جہد کو بیان کیا جائے۔ آپ نے دین اسلام قبول کرنے کے بعد ایسے ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ کسی اور شخصیت کے حصے میں یہ کارہائے نمایاں سر انجام دینے کا سہرا نہیں آیا۔ اسی لیے محققین نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں سیدنا عمر بن خطاب کو فاروق اعظم کا لقب دیا ہے کہ آپ وہ عظیم ترین شخصیت ہیں کہ جنہوں نے حق اور باطل میں فرق واضح کر دیا ہے۔ سیدنا عمر کا نام عمر، والد کا نام خطاب، دادا کا نام نفیل تھا۔ یہ قریش کا ایک خاندان ہے، بنو عدی، ان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا جدی امجد نفیل عرب کے بڑے بڑے سرداروں میں سے ایک سردار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کعبۃ اللہ کی تولیت، حاجیوں کو پانی پلانے، مکہ مکرمہ کی رکھوالی پر حرب بن امیہ اور نبی علیہ السلام کے دادا جناب عبد المطلب میں جھگڑا ہوا تو دونوں نے نفیل کو حکم مقرر کیا کہ نفیل جو فیصلہ کرے گا وہ ہمیں قبول ہوگا۔ تو نفیل نے جناب عبد المطلب کے حق میں فیصلہ کیا تھا۔ تو اس بات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ عرب زمانہ جاہلیت میں بھی عمر فاروق کے دادا کی بڑی قدر کرتے تھے۔ نفیل کے آگے کئی بیٹے تھے، ان میں سے ایک خطاب تھے۔ خطاب طبی لحاظ سے بڑی سخت طبیعت کے مالک تھے، کیونکہ عرب تھے، زمانہ جاہلیت تھا، صحرا اور ریگستانوں کے پلے ہوئے تھے، پہاڑی علاقے میں رہتے تھے۔ ہمہ وقت عرب کے علاقے کے اندر گرمی کی شدت رہا کرتی تھی، تو یہ چیزیں طبیعت پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ ماحول انسانی طبیعت پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے، معاشرہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ وہ معاشرہ تھا جہاں پر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تو طبیعت میں سختی تو کوئی اتنا معنی نہیں رکھتے۔ تو خطاب کی طبیعت بڑی سخت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ خطاب کی طبیعت کا کچھ حصہ جناب عمر فاروق کو میسر آیا، تو سیدنا عمر فاروق صحابہ میں سے سب سے زیادہ سخت طبیعت تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی، ان کی سختی کی۔ فرمایا اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ جو سخت ہیں وہ عمر بن خطاب ہیں، میری امت پر سب سے زیادہ جو رحم دل ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں، حیا میں سب سے زیادہ سچے عثمان غنی ہیں، اور سب سے بڑے قاضی سیدنا علی المرتضیٰ ہیں۔ تو نبی مکرم نے اپنی حدیث میں بہت سے صحابہ کی تعریف بیان کی ہے، تقریباً 10 صحابہ کی تعریف بیان کی، ان میں سے 4 پہلے چاروں خلفاء ہیں۔ سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر صدیق، دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر فاروق، حیا میں سب سے زیادہ سچے عثمان غنی، سب سے زیادہ قضاء اور عدل کے محکمہ کو جاننے والے، شعبہ عدل کو جاننے والے سیدنا علی المرتضیٰ۔ سیدنا عمر بن خطاب کی عظمت کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ یہی ان کے دیندار ہونے کی علامت ہے، یہی ان کے اللہ والا ہونے کی علامت ہے۔ تو عمر بن خطاب کے والد خطاب بڑی سخت طبیعت کے حامل تھے، سیدنا عمر پر بھی بڑی سختی کرتے، سارا دن اونٹ چرانے پر لگا دیتے، ذرا برابر دم لینے کے لیے بیٹھتے تو خطاب ڈنڈے برساتے، گالیاں دیتے، برا بلا کہتے، بالوں کو نوچتے، تھپڑ مارتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میدان میں بکریاں اور اونٹ چرایا کرتے تھے، اس میدان کا نام تھا دجنان۔ جب آپ خلیفۃ المسلمین تھے اور حج کے سفر سے واپس پلٹ رہے تھے، تو اس وقت کیسر و کسرا پر بھی آپ کی ہیبت آ رہی تھی، بڑے بڑے علاقے آپ نے کیسر و کسرا کو فتح کر لیے تھے، پوری دنیا پر آپ کی داغ تھی، بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے رئیس آپ کا نام سن کے کانپ جایا کرتے تھے۔ عمر فاروق کا پوری دنیا میں ایک دھچکا تھا، ایک پوری دنیا میں ایک دہشت تھی سیدنا عمر فاروق کی۔ تو اس زمانے میں حج کر کے جب دجنان کے میدان سے گزرے تو فرمایا یہ وہ میدان ہے جہاں پر میں اونٹ چرایا کرتا تھا، میرے والد مجھے کوسا کرتے تھے، دم لینے پر مارا کرتے تھے، باپ کی اذیتیں برداشت کرتا تھا، اور آج وہ وقت ہے کہ اللہ کے علاوہ مجھ پر کوئی حکمران نہیں ہے، رب کے علاوہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بڑی عبرت ہوئی سیدنا عمر فاروق کو کہ ایک وہ وقت تھا جب والد کی اذیتیں سہتا، اپنے قبیلے کے دباؤ میں تھا، عرب قوم کے دباؤ میں تھا، ایک عام سا فرد تھا، اور آج اللہ نے مجھے یہ عظمت دی ہے کہ اللہ کے علاوہ مجھ سے پوچھنے والا اور کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ میرے اوپر اور کوئی حکمران نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق یہ کہہ کر رو پڑے، آنسو بہاتے رہے۔
تو یہ سیدنا عمر فاروق کی ابتدائی زندگی تھی. سفر بھی کیے شام اور عراق کی جانب، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں بھی حاضر ہوئے. ایران میں کسرا کے دربار میں حاضر ہوئے، اور اسی طرح عراق کے علاقے کے جو بادشاہ مقوقس وغیرہ تھے ان کے درباروں میں بھی گئے. اس لیے شاہانہ ٹھاٹ باٹ، لباس، عادات، شاہی دربار میں حاضر ہونے کے آداب، یہ سب آپ کو معلوم تھے. یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق سب سے عظیم حکمران کہلائے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں دنیا پھری تھی، پوری دنیا کے اکثر بڑے بڑے حکمرانوں کو ملاحظہ کیا تھا، ان کے اصول اور قاعدے ملاحظہ کیے تھے، حکومت کو چلانے کے معاملات کو دیکھا تھا، رایا اور عوام سے مل کے شکایات سنی تھی. جو آدمی جتنا زیادہ سیر و تفریح کرتا ہے اور مختلف حکومتوں اور مختلف ملکوں کا معائنہ کرتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ بہترین مینیجر اور بہترین حکمران ثابت ہو سکتا ہے. تو سیدنا عمر فاروق نے کیونکہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں حاضری دی تھی، ان کو حکومت کرتے دیکھا تھا، ان کی زیادتیوں کو بھی ملاحظہ کیا، عدل و انصاف کو بھی ملاحظہ کیا، جفا اور وفا کو بھی ملاحظہ کیا، شاہی اصولوں کو ملاحظہ کیا، پھر ان کی ٹھاٹ باٹ کو ملاحظہ کیا، عوام پر ظلم و ستم کو دیکھا. تو تمام چیزیں آپ کے خانہ ذہن میں محفوظ تھیں. یہی وجہ ہے کہ جب آپ حکمران بنے تو تمام ظلموں کو دو ڈالا اور تمام وفاؤں کو بروئے کار لا کے ایسی حکومت کی کہ دنیا آپ کا قیامت تک نام یاد رکھے گی. اور دنیا میں ایسا عظیم حکمران انبیاء کے بعد کوئی نہیں گزرا کہ جس نے ایسی تقوی کی بنیاد پر، عدل کی بنیاد پر، خوف خدا کی بنیاد پر حکومت کی ہو. تقریباً سیدنا عمر فاروق کی عمر مبارک جب 30 برس کے قریب ہوئی تو تب آپ نے اسلام قبول کیا، کیونکہ نبی مکرم سے 13 سال چھوٹے تھے، اور نبی علیہ السلام نے 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا. اعلان نبوت کے چند مہینوں کے بعد ہی سیدنا عمر فاروق مسلمان ہو گئے. اس وقت ان کی عمر تقریباً 30 برس کے قریب تھی. جب نبی علیہ السلام کے یہ صحابی مسلمان ہوئے، اس وقت رسول اللہ دار ارقم میں تشریف فرما تھے. کعبۃ اللہ کے بالکل قریب ایک گھر تھا ارقم نامی صحابی کا، تو اس صحابی نے یہ اپنا گھر تبلیغ اسلام کے لیے وقف کر رکھا تھا. یہ گویا اسلام کا پہلا مدرسہ تھا، اسلام کی پہلی نشر و اشاعت کرنے والی یونیورسٹی تھی، اسلام کا پہلا مرکزی ادارہ تھا. نبی علیہ السلام یہاں پر لوگوں کو، مسلمانوں کو نماز باجماعت کرواتے، دین کی تعلیم دیتے، صحابہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. سیدنا بلال بھی یہاں پر موجود ہوا کرتے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عثمان غنی اور دیگر صحابہ بھی یہاں موجود ہوا کرتے تھے. سیدنا عمر فاروق کے بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو چکے تھے، اور اسی طرح ان کی بہن بھی مسلمان ہو چکی تھی، فاطمہ بنت خطاب. جب یہ دونوں ذات مسلمان ہوئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا. واقعہ جو محدثین نے اور مورخین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ عرب کے علاقے کے ایک سردار نے اعلان کیا کہ جو نبی علیہ السلام کو شہید کر دے گا اسے یہ انعام ملے گا. 100 اونٹ ماں ساز و سامان، یہ اعلان ہو گیا. سیدنا عمر فاروق تلوار لے کے نکلے کہ چلے ایک تو میں ان کے نبی کو قتل کر دیتا ہوں اور دوسرا مال و دولت بھی حاصل کروں گا. عرب کی قوم باہر بدنام ہو رہی ہے کہ ان کے اندر ایک نبی نے اعلان نبوت کیا ہے، اور وہ نبی قوم کے تمام رسومات اور تمام اعتقادات کو غلط قرار دیتا ہے. سیدنا عمر جب تلوار لے کے نکلے تو غالباً نعیم نامی ایک صحابی نے کہا عمر آج تیور بدلے ہوئے ہیں، تلوار میں ہم سے باہر ہے، تو کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا تمہارے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں. تو میں پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہنوئی اور تمہاری بہن خود مسلمان ہو چکی ہیں. سیدنا عمر فاروق کا سارا غصہ اب اپنے بہنوئی اور بہن کی طرف متوجہ ہو گیا. پاؤں چلتے چلتے رک گئے اور اپنی بہن کے گھر کی طرف مڑے. بہن کے دروازے کے پاس جا کے تھوڑی دیر ٹھہر کے سنا تو اندر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. سورہ طٰہٰ پڑھی جا رہی تھی. سورہ طٰہٰ ماں ترجمہ پڑھے تو بڑی اللہ تعالیٰ نے شیفتگی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ نبی علیہ السلام سے کلام فرمایا ہے. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے آپ پہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، یہ تو ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. تو بڑا خوبصورت کلام نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب فرمایا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عبادت کا ذکر کیا ہے، آپ کی کوششوں کا ذکر کیا ہے. تو سیدنا عمر فاروق سنتے رہے.
تھوڑی دیر ٹھہرے، دروازے کو دھکا دیا، اندر گئے۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وہ صحیفہ لپیٹا اور اسے چھپا دیا، خود بھی چھپ گئے۔ بہن فاطمہ سامنے تھی۔ اب خون ایک دوسرے کے لیے گردش تو کرتا ہے، لیکن محبت کا عنصر جو ہے وہ اس میں موجود ہوتا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ وہاں موجود تھی۔ سیدنا عمر نے کہا کہ میں نے سنا ہے تم صحابی ہو گئے ہو اور تم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ سیدہ فاطمہ نے کہا کہ بالکل تم نے درست سنا ہے۔ کہا اس کے کلمے سے انکار کر دو وگرنہ قتل کر دوں گا۔ کہا جو مرضی ہو۔ ایک مرتبہ زبان سے اللہ کو وحدہ لا شریک کہہ لیا ہے، رسول اللہ کو اللہ کا نبی مان لیا ہے، تو اب اس اقرار سے ہم پھر نہیں سکتے۔ بہن کو مارا، سر پھٹ گیا، بہنوئی کو بھی پکڑ کے مارا، بہنوئی کو بچاتے بچاتے بہن آگے ہو جاتی، اسی لیے لہو لہان ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب سیدنا عمر فاروق کا غصہ کافور ہوا تو بہن سے کہا کہ لاؤ وہ کلام مجھے بھی سناؤ، میں بھی اسے دیکھوں کہ کون سا کلام تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا کہ اسے لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزہ لوگوں کے علاوہ کوئی اور نہیں چھو سکتے۔ کہا اچھا سنائی دو۔ بہن وہ کلام لے کے آئی، جناب سعید نے اس کلام کو پڑھنا شروع کیا۔ سیدنا عمر فاروق کے دل کا جو کفر تھا وہ اترنا شروع ہوا۔ غصہ تو پہلے اتر چکا تھا، ایمان اپنی بہن کا قبول تسلیم کر چکے تھے، اب اپنے دل کا کفر بھی اترنا شروع ہوا۔ جو ہی سورہ طٰہٰ کی تلاوت سیدنا سعید کرنے لگے تو دل کا غصہ غبار بن کے اڑ گیا، کفر بھی اترنے لگا، جہالت بھی اترنے لگی، حتیٰ کہ دل مومن ہو چکا تھا۔ کہا مجھے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے چلو۔ فوراً رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے۔ رسول اللہ دار ارقم میں تھے۔ سیدنا حمزہ نے دار ارقم کی چھت سے جھانک کے جب دیکھا باہر کہ عمر بن خطاب بہن اور بہنوئی سمیت آ رہے ہیں تو سوچا کہ غالباً عمر بن خطاب اس لیے آیا ہے تاکہ اپنی بہن اور بہنوئی کے ذریعے رسول اللہ تک پہنچے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو شہید کر دیں۔ تو کہا اپنے دوستوں سے کہ عمر بن خطاب آ رہا ہے، میں دروازے کے پیچھے کھڑا ہوں، اگر نیک نیت سے آیا تو بچ جائے گا، بری نیت سے آیا تو دروازے سے گزرتے ہوئے ہی اس کا سر اس کے دھڑ سے جدا کر دوں گا۔ سیدنا امیر حمزہ جن کو نبی علیہ السلام نے اسد اللہ کا شیر قرار دیا، واسد الرسول اور اللہ کے رسول کا شیر قرار دیا، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا چچا سید الشہداء ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے ہوئے، رسول اللہ کو اطلاع کی گئی، فرمایا عمر کو کچھ نہ کہنا، وہ نیکی کے ارادے سے آئے ہیں۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی علیہ السلام سے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ بہن سے اور بہنوئی سے قرآن کی تلاوت سن لی ہے۔ واقعی یہ کلام غیر اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے۔ وہ دن جائے اور بعد میں جتنے بھی دن مکہ المکرمہ میں سیدنا عمر فاروق رہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ اسی دن جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو نبی علیہ السلام دار ارقم میں کیونکہ نماز باجماعت پڑھاتے تھے تو عرض کیا یا نبی اللہ عمر کے اسلام قبول کرنے کا کیا فائدہ، اگر آپ نے پھر بھی دار ارقم میں نماز پڑھنی ہے آئے ہم جا کے کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا عمر مجھے اس کا حکم نہیں ہوا۔ عرض کیا یا نبی اللہ میری بات مان لیجئے، ہو سکتا ہے اللہ نے میرے دل میں یہی بات القاء کی ہو اور میرے ذریعے سے یہ معاملہ ہونا ہو۔ سیدنا عمر فاروق سب سے آگے ہیں، پیچھے نبی علیہ السلام ہیں، ان سے پیچھے جناب علی مرتضیٰ، حضرت ابوبکر اور باقی صحابہ ہیں، حتیٰ کہ یہ چھوٹا سا گروہ جب کعبۃ اللہ میں پہنچا تو بڑے بڑے رئیس وہاں تھے، دیکھنے لگے اب ہونے کیا لگا ہے۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ ہم مسلمان نماز باجماعت پڑھنے لگے ہیں، آج عمر مسلمان ہو گیا ہے، اگر کوئی روک سکتا ہے تو روک کے دکھائے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ نماز باجماعت رکھوا سکے، حالانکہ اس سے پہلے مسلمان چھپ کے نماز پڑھتے تھے، کوئی اسلام کو ظاہر بھی نہیں کرتا تھا۔ پھر سیدنا عمر فاروق اسلام قبول کرنے سے پہلے جس طرح مسلمانوں پر شدت کرتے تھے اسی طرح پھر کافروں پر بھی شدت کیا کرتے تھے، بڑے بڑے رئیسوں کے جا کے دروازے کھٹکھٹاتے اور کہتے مسلمانوں کو اذیت دینے والوں میں عمر مسلمان ہو گیا ہوں، اب مجھے ہاتھ لگا کے دکھاؤ۔ لیکن رئیسوں کو پتہ تھا کہ عمر تلوار کے بڑے جرری ہیں، ان کے سامنے کوئی بھی تلوار باز نہیں ٹھہر سکتا، اس لیے سیدنا عمر فاروق کو جواب دینا کسی نے مناسب نہیں سمجھا۔ لیکن اس کے باوجود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتیں سہنا پڑی۔ کعبۃ اللہ میں ایک مرتبہ ایک آدمی سے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس نے کہا عمر مجھے بتا رہے ہو اگر چاہتے ہو کہ کفار جو ہیں ان کو معلوم ہو جائے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو تو فلاں آدمی سے جا کے کہو۔ آپ نے اس آدمی سے جا کے کہا، وہ بھی مکہ میں مجلس میں موجود تھا، اس نے آواز لگائی اے عبد شمس، اے عبد عدی، اے قریش، دیکھو عمر مسلمان ہو گئے ہیں۔ جب سارے لوگوں نے یہ بات سنی تو فوراً سیدنا عمر پر پل پڑے اور وہاں پر سیدنا عمر فاروق اپنا دفاع کرتے رہے،
چوٹیں بھی آپ کو آئیں لیکن آخری وقت تک آپ اپنا دفاع کرتے رہے. ارد گرد کافر کھڑے تھے اور سیدنا عمر فاروق درمیان میں تھے, تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی, کوئی آپ کو مکہ مارتا, کوئی تھپڑ مارتا, لیکن سیدنا عمر فاروق بھی پورا جواب دیتے. حتیٰ کہ آپ کا قریبی ایک رشتہ دار تھا جس نے آپ کو آگے چھڑایا اور کہا کہ عمر کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کرو, پھر مکے میں رہنا تمہارا مشکل ہو جائے گا. تو سیدنا عمر کہتے ہیں وہ اس کافر کا احسان تھا کہ اس نے مجھے ان لوگوں سے نجات بخشی. پھر جب سیدنا عمر فاروق مدینہ المنورہ ہجرت کر کے جانے لگے تو اس وقت کفار سے کہنے لگے کہ آؤ جو آدمی چاہتا ہے اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور اس کا باپ اپنے بچے سے ہاتھ دھو بیٹھے, اس کے بچے یتیم ہو جائیں, اس کے گھر والے اس کو کھو دیں تو وہ آئے, میں ہجرت کرنے لگا ہوں, میرا مقابلہ کرے. سیدنا صہیب اور دیگر صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہجرت کر کے گئے لیکن کسی کافر کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ راستہ روکے. جبکہ اس سے پہلے جتنے بھی مسلمان گئے اور اس کے بعد بھی جتنے مسلمان گئے سب کو راستے میں کفار مکہ نے روکا, ان کا مال و دولت لوٹ لیا, کسی کو قتل کیا اور کسی کو مکہ المکرمہ سے مدینہ جانے دیا. جبکہ سیدنا عمر فاروق کے خلاف کسی کو آنے کی جرأت نہ ہوئی. یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانداری اور سختی کا عالم ہے. اسی طرح جب مدینہ المنورہ گئے, غزوہ بدر رونما ہوا تو سیدنا عمر فاروق اس غزوہ کی جب فتح ہو گئی تو عرض کیا یا نبی اللہ, جس آدمی کا قریبی رشتہ دار کافر پکڑا گیا ہے اس کے حوالے کیا جو اسے وہ خود قتل کرے, میرے ماموں مجھے دیے جائیں, میں ان کو قتل کروں گا تاکہ کفار پر واضح ہو جائے کہ اگر ان کو ہمارا خیال نہیں ہے تو ہمیں بھی ان کی رشتہ داریوں کا کوئی خیال نہیں ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے چشم پوشی سے کام لیا اور فرمایا کہ مال و دولت دو اور چھوٹ جاؤ یا 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ اور تمہیں آزاد کر دیا جائے گا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سیدنا عمر فاروق کی تائید میں آیت نازل کی اور کہا مال لینے سے اچھا یہ تھا کہ کافروں کا خون بہایا جاتا. اسی طرح اذان کا معاملہ, مسلمان اذان کے حوالے سے آپس میں مشورہ کر رہے تھے. نبی علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ ناموس بجاتے ہیں, آپ نے فرمایا یہ بھی مناسب نہیں ہے. کسی نے کہا کہ ہم ایک خاص طرز سے آواز دیں گے لوگوں کو پتہ چل جائے گا نماز کا وقت ہو گیا, فرمایا یہ بھی درست نہیں ہے. کسی صحابی نے کہا آگ جلائیں گے, فرمایا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے. غرض تمام طریقے بیان کیے لیکن کوئی معاملہ طے نہیں پایا. حضرت زید, عبداللہ بن زید خواب میں اذان دیکھتے ہیں, نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے اذان کے کلمات پیش کرتے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں یہ سچا خواب ہے, بلال کو اذان سناؤ اور سکھا دو. بلال کو اذان سنائی جاتی ہے, سکھائی جاتی ہے, وہ اذان دے رہے ہوتے ہیں. سیدنا عمر فاروق بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ یہ خواب ہو تو میں نے بھی دیکھا ہے. فرمایا اس خواب کی موافقت پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو اذان کا دوسرا خواب جس میں فرشتے نے اذان پوری سنائی اور وہ اذان آج ہمارے یہاں مروج ہے, وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا. پردے کا حکم آپ کی وجہ سے نازل ہوا. عرض کہ یا نبی اللہ آپ کی بیویاں باہر جاتی ہیں تو وہاں پر پردے کا اہتمام نہیں کرتی, چہرہ ان کا ننگا ہوتا ہے, تو آپ ان کو پردے کا حکم دیں. فرمایا جب میرے اللہ نے مجھے پردے کا حکم نہیں دیا تو میں بھی اپنی بیویوں کو حکم نہیں دوں گا. اسی دوران اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل کر دی کہ اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب بھی وہ باہر نکلیں تو اپنے چہرے پر ایک اضافی چادر اوڑھ لیں اور اپنے سینے پر بھی ایک چادر اوڑھ لیں. تو باقاعدہ پردے کا حکم آپ کی توجہ دلانے سے نازل ہوا. اسی طرح سیدنا عمر فاروق نے عرض کیا یا نبی اللہ یہ مصلی ابراہیم ہے, یہاں پر نماز پڑھیں حج کے دوران. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر مجھے اس پر نماز پڑھنے کا حکم نہیں. تو وہاں پر اللہ نے آیت نازل کی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اے نبی مقام ابراہیم پر نماز ادا کریں, اس کو اپنا مصلی بنا لیں. تو سیدنا عمر